بلال حبشی جیسا انسان، بظاہر موٹے ہونٹوں والا، پیلے دانتوں والا، کالے رنگ والا، حبشہ کو غلام، اللہ اکبر، صحیح بخاری کی حدیث ہے، خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آج رات میں نے خواب دیکھا، میں نے آسمانوں کی سیر کی تو میرے آگے کسی کے چلنے کی آہٹ آ رہی۔ میں نے پوچھا جبرائیل میرے آگے چلنے کی کس کی آہٹ ہے؟ کہا کہ اے اللہ کے حبیب، آپ کا غلام بلال حبشی وہ زمین پر چل رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے قدموں کی آہٹ اتنی پسند آئی کہ آسمان کے فرشتوں کو سنا کر فخر کر رہے ہیں کہ یہ انسان تھا کہ جس کے بارے میں تم مجھے کہتے تھے فساد پھیلائے گا۔ یہ دیکھو، یہ کبھی میری نماز کے لیے اٹھتا ہے، کبھی میرے وضو کے لیے اٹھتا ہے، کبھی صدقات کے لیے اٹھتا ہے، یہ بس میری اطاعت میں لگا ہوا ہے، جبکہ اس کے اندر گناہ کرنے کے سارے اسباب موجود، سارے ذرائع موجود ہیں، لیکن اس نے اپنے نفس کی گردن کاٹ کر یہ سب کی ساری اطاعت پوری کی پوری مجھے دے دی ہے، تو کمال تو اس نے کیا۔ چاچ حدیث میں آتا ہے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال حبشی سے پوچھا کہ میں نے ایسا سا خواب دیکھا، تو کون سا ایسا عمل کرتا ہے کہ اللہ نے تجھے یہ مقام و شرف عطا فرمایا؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی اور عمل تو یاد نہیں ہے، لیکن میں جب بھی وضو کرتا ہوں نماز کا تو اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل وضو کے ضرور ادا کر لیتا ہوں، اس کو تحیت الوضو کہتے ہیں۔ وضو کے تحیت الوضو کے 2 نفل ضرور میں وضو کرنے کے بعد ادا کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بلال بھائی یہی وہ تیرا عمل ہے، اللہ کیا قبول ہو گیا، جس کی وجہ سے تجھے یہ مقام و شرف دے دیا کہ آسمانوں پر میں پہنچا تو آگے چلنے کی آہٹ تیرے قدموں کی سنی تھی۔ تو دیکھو یہ انسان، تو ملائکہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دکھاتے ہیں کہ جس بندوں پر تم نے اعتراض کیا تھا، یہ بندے دیکھو یہ اپنے اندر کے حیوان کو ذبح کرنے کا مجھ سے عہد کر رہے ہیں، یہ اپنے گھر بار کے آرام کو چھوڑ کر میرے بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، پھر بیت اللہ کو بھی میری خاطر چھوڑتے ہیں۔ میں کہہ دیتا ہوں بیت اللہ چھوڑ کر مینا میں چلے جاؤ، یہ بیت اللہ کو اللہ کے لیے چھوڑ دیں، اس لیے کہ بیت اللہ سے محبت بھی اللہ کے لیے کرتے ہیں، بیت اللہ سے محبت بھی اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ جب اللہ نے کہا کہ اب میرے گھر کا طواف چھوڑو، اب ہو گیا، اب مینا میں پہنچو، اب 8 ذی الحجہ میں مینا میں پہنچتے ہیں، مینا میں بیٹھے، وہاں دل لگ گیا، کہا جی بس یہاں پر دل لگ گیا، فرمایا نہیں مینا چھوڑا، عرفات میں چلو، عرفات میں چلے گئے، عرفات میں دل لگ گیا، نہیں جی یہاں سے چھوڑو مزدلفہ میں جاؤ۔ تو گویا کہ پورا سفر عشق ہے، قدم قدم پر اللہ اس کی آزمائش کرتے ہیں کہ کہیں اس نے اللہ کے غیر سے دل تو نہیں لگا لیا، کیونکہ بیت اللہ کا غیر تو ہے، اللہ تو نہیں ہے، تو کہیں بیت اللہ سے اس نے ایسا تو دل نہیں لگا لیا کہ میں اس کو کہہ رہا ہوں مینا جا، وہ کہتا نہیں میں 1 لاکھ کی نماز چھوڑ کر نہیں جا رہا، کیونکہ بیت اللہ میں نماز 1 لاکھ کی نماز، مینا میں نماز ایک نماز، وہاں تو 1 لاکھ کا وعدہ نہیں ہے، میں تو نہیں جاتا۔ تو اللہ کہے کہ یہ کیلکولیشن کا بندہ ہے، یہ عقل کا بندہ ہے، عشق کا بندہ نہیں ہے۔ اگر عشق کا بندہ ہوتا محبوب کے اشارہ ابرو پہ قربان ہو جاتا، اس کو 1 لاکھ کیا 10 لاکھوں کی اتنا اجر و ثواب ملتا جو اس کی کوئی نظیر نہیں تھی۔ لہذا عاشق چھوڑ کے بیت اللہ مینا چلے جاتے، مینا میں ہیں کہا کہ چلو چھوڑو اب چلو عرفات چلے جاتے، اب عرفات میں ہیں، عرفات ختم ہوئی کہ چلو مغرب کا وقت ہو گیا، ارے عرفات مغرب نماز پڑھو، نماز نہیں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے تمہیں، جی مغرب کا تھوڑا شارٹ ٹائم ہوتا ہے، نماز ہونے دو، کہ نماز بھی اللہ کا غیر ہے، اللہ تو نہیں ہے، تم نے نماز سے ایسا دل لگا دیا کہ اب اللہ کی بھی نہیں سنتے۔ آج نماز تم نے یہاں نہیں پڑھنی، اب تم نے مغرب کی نماز کو عشاء کے وقت میں مزدلفہ میں پڑھنا۔ دیکھو کیسا امتحان عشق ہے، یہ عشق کا امتحان ہے کہ اللہ کا سچا عاشق ہے تو کہے گا نہیں ہم تو اللہ کی سنیں گے، اللہ کی نماز اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، اللہ کہتے ہیں کہ تمہیں یہاں مغرب پڑھنے کی اجازت نہیں، قضا ہوتی تو ہونے دو، اس کا مغرب نکلتا نکلنے دو، ہم تو اللہ کے کہنے پہ مزدلفہ میں پڑھیں گے۔ لہذا مزدلفہ پہنچ کر وہ مغرب کی نماز عشاء کے وقت میں پڑھتا، جبکہ دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ مغرب کا وقت ویسے شارٹ ہوتا ہے، تو مغرب کی نماز اذان ہوتی فوراً نماز کھڑی کرتے ہیں، کبھی 15-20 منٹ نہیں آپ کو ملتے، کیوں؟ ٹائم کم ہے، کہیں اختلافی وقت کے اندر آپ داخل نہ ہو جائیں۔ لیکن وہاں دیکھو اللہ تبارک و تعالی نے حاجی کو کہہ دیا کہ نہیں یہاں تمہیں نماز کی اجازت نہیں۔ اور عرفات کے اندر رہتے ہوئے زور کا وقت ہوا تو زور کے وقت میں آپ عصر کی نماز ادا کریں، اب زور کے وقت میں عصر کی نماز ادا ہو رہی، اجی ابھی تو نماز کا ٹائم ہی نہیں ہوا، سٹارٹ نہیں ہوا، نماز کا ٹائم سٹارٹ ہوگا تو پڑھیں گے، نہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ تم زور کے وقت میں عصر کی نماز ادا کرو۔ یہ جمع تقدیم کہتے ہیں اس کو، کہ بعد کی نماز کو مقدم کر دیا آپ نے۔ لہذا مسجد نمرہ کے اندر جب امام نماز پڑھاتا ہے تو زور کی نماز کے بعد یہ عصر پڑھا دیتا،
وہاں آپ کو یہ مسئلے بتانے کی اجازت نہیں، یہ فتوے دینے کی اجازت نہیں ہے۔ آجی ابھی تو ٹائم ہی نہیں ہوتا، نماز کیسے پڑھ لیں؟ کہا کہ نہیں، ٹائم کیا ہوتا ہے؟ ٹائم بھی اللہ کا غیر ہے، تم اللہ کے غیر کے ساتھ ایسا دل لگا لیا؟ نہیں، اللہ سے دل لگاؤ، جو اللہ کہتا ہے اس کو تم نے پورا کرنا ہے، یہ ہے سچا عاشق۔ اور پھر مغرب آتی، یہ جمع تاخیر کہتے ہیں اس کو، کہ اس پہلی نماز کو مؤخر کر دیا عشاء کے وقت میں، تو جمع تقدیم جمع تاخیر، یہ عاشق کا امتحان ہو رہا ہے۔ تو گویا کہ دین عشق کا امتحان ہے، قدم قدم پر دین عشق کا امتحان ہے۔ مزدلفہ میں پہنچے، وہاں مینا میں واپس لوٹے، اب قربانیاں کر دو۔ اب جب یہ قربانی کرنے بیٹھتا ہے تو اللہ یہی کہتے کہ نیت یہ کرو، اللہ اب اتنی جو عشق کی مشقت اٹھائی ہے، اندر کا جو حیوان تھا جو تیرے عشق میں راستے میں رکاوٹ ہے، آج اندر کے نفس کے حیوان کو تیری خاطر ہم نے ذبح کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایسا خوش ہوتے ہیں اس کے ایک ایک جانور کے بال کے بدلے میں نیکیاں اور ایک کے بال کے بدلے میں درجے بلند کر دیتے۔